انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، فرعین مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئیں اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی 1164 AD کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے، جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم وجود اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، عالم اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر پر پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان زنگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا۔ وہی دو چہرے، وہی پکار، مجھے بچاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا: اے سلطان، آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ منورہ پر کوئی بڑی آفت آئی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت حکم جاری ہوا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور بہت سارا مال و دولت ساتھ لیا اور دمشق سے مدینہ کی طرف ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دن میں طے کر لیا۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا، نہ سوئے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ شام کا بادشاہ اچانک یہاں کیسے؟ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا: میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیوں آیا ہوں، مجھے وہ 2 چہرے تلاش کرنے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو
اپنے ہاتھ سے تحائف اور صدقات دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبوی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ اور جوان قطار میں کھڑا تھا۔ سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ آتے گئے، تحائف لیتے گئے، مگر وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ۔ شام ہو چکی تھی، خزانہ خالی ہو گیا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں خواب محض وہم تو نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ گورنر نے سوچا اور جواب دیا، نہیں سلطان، سب آ چکے ہیں، سوائے 2 مغربی یعنی موروکن زائرین کے۔ وہ بہت نیک اور متقی لوگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود خیرات کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے حکم دیا، انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ گورنر نے کہا، وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تو ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ مسجد نبوی کے قریب اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 شخص موجود تھے، لمبی داڑھیاں، ہاتھوں میں تسبیح اور چہروں پر بظاہر نور۔ لیکن جو ہی سلطان زنگی کی نظر ان پر پڑی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطان صفت انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا، ہم مراکش سے حج کے لیے آئے تھے اور اب نبی صلی اللہ کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نے گرج کر کہا، سچ بولو، اس سے پہلے کہ میں سختی کروں۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ وہ صرف عبادت گزار ہیں۔ سلطان نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں صرف چند کتابیں اور مصلے یعنی پریئر میٹس تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان ان نیک بندوں پر شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھے، کمرے میں بچھی ہوئی ایک چٹائی کو ہٹایا۔ نیچے فرش تھا، لیکن جب انہوں نے فرش کو ٹھوکا تو آواز کھوکھلی آئی۔ سلطان نے حکم دیا، اسے کھودو۔ سپاہیوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک گہری اور اندھیری سرنگ کی۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھی روضہ اطہر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر سلطان زنگی کے آنے میں 1 دن کی بھی تاخیر ہو جاتی تو یہ ظالم اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے۔ اب وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب سچ اگل دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی کرسچنز ہیں، اور انہیں اسپین اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا ہے۔
ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سرنگ کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالیں اور اسے یورپ لے جا کر مسلمانوں کو ذہنی شکست دیں۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر مدینہ سے باہر پھینکاتے تھے۔ وہ بظاہر روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر مسلمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان نور الدین زنگی زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے اس خدمت کے لیے اس ناچیز نور الدین کو چنا۔ رسول اللہ اگلی صبح مدینہ کی تاریخ کا ایک عبرتناک دن تھا۔ ان دونوں مجرموں کو اسی جگہ لایا گیا جہاں انہوں نے یہ سازش رچائی تھی۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو مسجد نبوی کے باہر عبرتناک سزا دی گئی۔ انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی دوبارہ ایسی جسارت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن سلطان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ مستقبل میں کوئی اور ایسا حملہ نہ کرے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی مدینہ کی زمین کے نیچے محفوظ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ چھوڑنے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ماہر تعمیرات یعنی آرکیٹیکٹس کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ایسا حصار چاہیے جسے کوئی لوہا نہ کاٹ سکے اور کوئی سرنگ نہ توڑ سکے۔ فیصلہ ہوا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی جائے گی۔ قبر انور کے چاروں طرف گہری خندق کھودی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ پانی کی سطح یعنی واٹر لیول تک پہنچ گئی۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا۔ ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور زمین کے اندر ایک ٹھوس دھاتی دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ دیوار آج بھی 900 سال گزرنے کے بعد روضہ اطہر کے گرد ایک پہرے دار کی طرح موجود ہے۔ نہ کوئی سرنگ اسے پار کر سکتی ہے، نہ کوئی آلہ اسے توڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ واحد کوشش نہیں تھی۔ تاریخ میں ایسے 5 بڑے واقعات ملتے ہیں جب دشمنوں نے اس مقدس مقام تک پہنچنے کی ناپاک جسارت کی۔ کبھی مصر کے پاگل حکمران الحاکم بامر اللہ نے کوشش کی تو اللہ نے مدینہ پر ایسا طوفان بھیجا کہ لشکر تباہ ہو گیا۔ کبھی صلیبی جنگجو رینالڈ آف شاتلن نے بحر احمر میں بحری بیڑا اتارا اور قسم کھائی کہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکال کر لے جائے گا، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور اس سبز گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس امن کے پیچھے کتنے پہرے داروں کی قربانیاں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی حفاظت کر سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔
جب بھی ناموس رسالت پر آنچ آئے گی تو اللہ کسی نہ کسی نور الدین زنگی کو کھڑا کر دے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی مدینہ منورہ کی محبت زندہ ہے تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کیسے کی تھی۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔